للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہودی قبیلے بنو نذیر کا انجام بیان فرمایا کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو معاہدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی۔ اس خلاف ورزی کی سزا کے طور پر ان کا احاطہ کیا گیا، اور جب احاطہ کیا گیا تو بنو نذیر پہلے تو اپنے معاہدے کی خلاف ورزی پہ نہ شرمندہ ہوئے نہ معذرت کی، بلکہ اکڑ کے جواب دیا، اور عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس نے بھی یہ بات ان سے کہی کہ کسی طرح شکست نہیں مانی، ڈٹ جانا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ بات آگے آ رہی ہے۔ تو بنو نذیر اس وجہ سے مزید اکڑ گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ان کا احاطہ کیا جائے، محاصرہ کیا جائے۔ محاصرہ کیا گیا تو ان کی رکاوٹ تھے کھجور کے درخت، تو بعض ایمان والوں نے ان کھجور کے درختوں کو آگ لگا دی تاکہ راستہ صاف ہو جائے اور ان کی مالی قوت بھی کمزور ہو جائے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ بنی نذیر کو اپنی شکست ماننا پڑی، اور یہ منافقین ان کی کسی طرح بھی مدد کے لیے نہ آ سکے۔ یہ بات آگے تفصیل سے آ رہی ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضابطہ بیان فرمایا کہ بنو نذیر سے جو مال حاصل ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دی کہ تم اپنے ساتھ جو مال لے جا سکتے ہو اور ساتھ لے جاؤ، اسلحہ چھوڑ دو، باقی جو مال ہے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ تو انہوں نے اپنے ساتھ مال لیا، اور یہاں تک کہ اپنے گھروں کے جو کیوار تھے، کھڑکیاں تھیں، لکڑی لگی ہوئی تھی اس پہ، اس کو بھی انہوں نے اکھیڑا اور اپنے ساتھ لے کے اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے ویران کیا کہ کوئی چیز یہاں چھوڑ کے نہ جائیں جو مسلمانوں کے کام آئے۔ تو اس حالت میں یہاں سے نکلے۔ اب ان کے جانے کے بعد جو ان کا مال و متاع رہا تو اس کو مال فے کہتے ہیں۔ ایک ہے مال غنیمت جو جہاد سے، لڑائی سے حاصل ہو، وہ مال غنیمت ہے۔ اس کی تقسیم یہ ہے کہ 5واں حصہ مرکز کو ملے گا، باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ اور مال فے وہ ہے کہ لڑائی کی نوبت نہ آئے اور اس کے بغیر ان کو شکست ہو جائے اور مال ایمان والوں کے قبضے میں آ جائے، تو اس کی تقسیم کس طرح سے کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہیں مال فے عطا فرماتا ہے تو کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے۔ اللہ کا نام اس لیے لیا کہ کیا اللہ ضرورت مند ہے؟ نہیں، اللہ کا نام اس لیے لیا کہ یہ اللہ کے نام کی برکت سے تمہیں یہ چیز حاصل ہوئی ہے، تو یہ مال برکت والا مال ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو جہاد ہوئے ہیں دیگر انبیاء کرام السلام کے دور میں، تو اس کے اندر جو مال دشمن کا حاصل ہوتا تھا وہ مال تقسیم نہیں ہوتا تھا. اس مال کو ایک جگہ رکھ دیا جاتا تھا کہ اگر وہ مال اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوتا اور ان کی محنت اگر اللہ کے ہاں قبول ہوتی تو آسمان سے ایک آگ اترتی تھی، اس کو جلا ڈالتی تھی. اس کے معنی ہے کہ اللہ نے تمہاری محنت قبول کر لی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے امتیازات عطا فرمایا، ان میں ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ مال غنیمت کو اور اس مال فے کو سب سے زیادہ حلال مال قرار دیا گیا. یہ ان میں تقسیم ہوتا ہے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقسیم کا ضابطہ بیان فرمایا کہ یہ مال ہے تو اللہ کا. جب اللہ کا مال ہے، اللہ مالک ہے، تو اللہ کے حکم پہ اس کا خرچ ہونا چاہیے. تو اللہ کے حکم پر خرچ ہو تو کون کون اس کو استعمال کر سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال فرما سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو رشتہ دار ہیں، نبی علیہ السلام کے جو رشتہ دار ہیں، اہل بیت ہیں، دیگر افراد ہیں، ان پہ بھی یہ مال خرچ کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے جو یتیم ہیں، جو محتاج ہیں اور جو مسافر ہیں، جہاں دیگر اموال لگتے ہیں، ان جگہ بھی ان مقامات پر اس مال کو خرچ کیا جائے گا. فرمایا کہ یہ غرباء کے اندر کیوں مال تقسیم ہوگا؟ فرمایا اس لیے تقسیم ہوگا، اگر غرباء میں تقسیم نہ ہو تو یہ مال امیروں کے اندر ہی گردش کرتا رہے تو یہ اللہ کو پسند نہیں. تو یہ مال جو ہے وہ غریبوں میں بھی جانا چاہیے تاکہ پورے معاشرے میں اس کی گردش ہو. تو آج دنیا کے اندر ایک نظام ہے سرمایہ دارانہ نظام، جس کے اندر یہ ہے کہ پوری دولت ملک کی سمٹ کر چند لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتی، باقی سب لوگ محتاج ہوتے ہیں. لیکن اسلام نے شریعت میں یہ ضابطہ رکھا ہے کہ کوئی مستقل طور پر اس مال کا اپنے آپ کو مالک نہ سمجھے. یہاں تک کہ جو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے وہاں بھی یہ بات ہے، جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، جس کو زکوٰۃ دے رہا ہے، اس کو اپنے زیر احسان نہ سمجھے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے لینے والا نہیں بنایا، اللہ نے مجھے دینے والا بنایا ہے. تو لہٰذا اس کے لیے جو ہے زکوٰۃ میں دو فرض ہیں. ایک فرض ہے زکوٰۃ میں مال کا حصہ نکالنا، اور زکوٰۃ میں دوسری چیز جو فرض ہے وہ ہے مستحق کو تلاش کرنا، کہ مستحق کو تلاش کیا جائے اور اس تک مال کو پہنچایا جائے. یہ دو فرض ہیں زکوٰۃ کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ مال فے کے اندر یہ مختلف حصے بیان فرمائے. تو جو زکوٰۃ ہے یہ اہل بیت کو نہیں دی جا سکتی، اہل بیت کی اولاد کو نہیں دی جا سکتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو، سادات کو، یہاں تک کہ جو ہاشمی ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. لیکن فرمایا کہ یہ جو مال فے ہے یہ ان کو دیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں اس مال کو خرچ کیا جائے گا. یہ کس کی ثوابدید پہ ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید پہ. نبی علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اب اس کا اختیار کس کو ہوا؟ جو نبی علیہ السلام کا خلیفہ ہے، اس خلیفہ راشد کو اس کا اختیار ہوا. اگر یہ بات ذہن میں آ گئی تو اسی حوالے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ مشہور واقعہ ہے جو آپ نے بھی سنا ہے، میں بھی سنتا رہتا ہوں، کہ یہ باغ فدق جو ہے یہ بھی اسی مال میں سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر لڑائی کے عطا فرمایا ہے. اب یہ جو تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں حضرت کی ثوابدید پہ تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ فدق کی آمدنی کو اپنے گھر والوں کو بھی دیتے تھے، اپنے عزیز و اقارب کو بھی دیتے تھے. تو جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کیونکہ یہ سمجھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو استعمال فرماتے تھے تو یہ حضرت کی ملکیت ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوں اور انہوں نے آ کے باغ فدق کا مطالبہ کیا کہ حضرت مجھے اس کا حصہ جو ہے مجھے دیا جائے. تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جو اللہ کے رسول ہیں ان کا جو مال ہوتا ہے وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، اس کے وارث تمام ایمان والے ہوتے ہیں. تو یہ خود میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے. اب اس مال کی تقسیم میں جو بنیادی بات ذہن نشین فرمانے کی ہے وہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ملکیت تقسیم ہوتی عام وارث کے لحاظ سے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو 8واں حصہ ملتا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی اولاد موجود تھی، فاطمہ رضی اللہ عنہ موجود تھی، باقی تو تشریف لے جا چکے تھے دنیا سے. لیکن اگر ایک اولاد میں سے کوئی بھی موجود ہو تو پھر بیویوں کا حصہ 8واں ہے، اور اگر اولاد میں کوئی موجود نہ ہو تو پھر بیویوں کا حصہ 4تھا ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن تو موجود تھیں،
اولاد بھی موجود تھی، فاطمہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں، تو لہٰذا اس کل مال میں سے 8واں حصہ نبی السلام کے ازواج مطہرات میں تقسیم ہونا تھا، اور اس کے بعد جو بچتا وہ نبی علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، آدھا ان کو ملنا تھا۔ اب باقی جو آدھا ہے وہ دیگر رشتہ داروں کو ملنا تھا۔ رشتہ داروں میں یہ کہ نبی علیہ السلام کے بہن بھائی، حضرت کے بہن بھائی تو نہیں تھے، جب بہن بھائی نہیں تھے والدین بھی وفات پا چکے تھے۔ اب اس کے بعد یہ پیچھے کو چلتا ہے، اب اس پیچھے کو چلتا تو اس میں چچا اور پھپھیاں وہ اس کی مالک بنتی تھیں، تو ان میں سے ایک اس وقت موجود تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، تو لہٰذا آدھا حصہ ملنا تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو، اور آدھا حصہ ملنا تھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو۔ اللہ کا عجیب نظام حکمت ہے کہ ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب مطالبہ کیا تو وہ یہ بات بیان فرمائی کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ اللہ کے نبی کی وراثت اس کی اولاد میں نہیں بلکہ اس کے ایمان والے پیروکاروں میں جو ہے وہ منتقل ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق فرمائی کہ حضرت سے بات میں نے بھی سنی۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے تصدیق فرمائی، اور اس کی تصدیق حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھی فرمائی جو آدھے مال کے مالک بنتے تھے، تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق فرمائی کہ میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو صحابیوں سے بغض رکھنے والے ہیں، اگر ضابطے کو دیکھ لیں کہ ضابطے کے مطابق علی رضی اللہ عنہ جن کو امام معصوم مانتے ہیں، تو امام معصوم بھی اس بات کو بیان فرما رہے ہیں، اور عباس رضی اللہ عنہ جو آدھے کے وارث بن رہے ہیں وہ بھی اس کو تسلیم فرما رہے ہیں، مطالبہ نہیں کر رہے۔ تو اسی سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ابو بکر صلی اللہ عنہ کی بات میں کس قدر صداقت موجود تھی۔ پھر یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ مطالبہ کیا ہے، اب آگے حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ جس وقت ابو بکر نے نہیں دیا اور یہ بات بیان کی، تو اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ آپ دیکھیں جی کہ انہوں نے کبھی کوئی بات نہیں کی، ناراض تھیں تو ان سے کوئی بات نہیں، ناراض ہوتی تو ان کو سب سے پہلے تو علی رضی اللہ عنہ پہ ناراض ہونا تھا کہ انہوں نے تائید کی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا وہ صحیح ہے، تو لہٰذا علی رضی اللہ عنہ سے ناراض ہوتی۔ تو امام معصوم جن کو تم مانتے ہو تو تم کہتے ہو ان سے غلطی کا امکان بھی نہیں، جب غلطی کا امکان نہیں تو پھر علی رضی اللہ عنہ کی بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ تو جس پہلو سے بھی دیکھیں تو ان کی بات ہر لحاظ سے جو ہے وہ قابل گرفت ہے، اور جس کے اندر کوئی بنیاد نہیں، کوئی حقانیت نہیں پائی جاتی۔ تو بہرحال حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لے آئیں واپس۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس مال کو اسی طرح سے تقسیم کیا، وظائف مقرر کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی وظیفہ ملتا تھا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ ان کو بھی وظائف ملتے تھے، تو اس مال میں سے ان کے وظائف مقرر کیے، یہ چلتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، ان کو اختیار حاصل تھا کہ نبی علیہ السلام کے جانشین تھے، جو اختیارات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھے وہی اختیارات ان کو بھی، خلیفہ کو بھی حاصل تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس باغ فدق کا جو ذمہ دار بنایا، نگران بنایا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ تو اس سے جو آمدنی ہوتی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس کو اپنی ثوابدید کے مطابق عمر رضی اللہ عنہ کی نیابت میں اس کو تقسیم فرماتے تھے، کہ جہاں جہاں ضرورت ہوتی تھی اس کو تقسیم فرماتے تھے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی احتجاج نہیں کیا، وہ تقسیم فرمانے والوں میں سے تھے۔ اس کے معنی ہے کہ ان کے نزدیک یہ موقف درست تھا، تو لہذا یہی سلسلہ بعد میں چلتا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ ایک ضابطہ بیان فرمایا، اور قرآن مجید میں فصاحت و بلاغت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں جو چیز دیں اسے خوشی سے قبول کر لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں تم اسے رک جاؤ۔ اب اس مال کے بارے میں جو مال فے ہے، حضرت نے جس کو دیا ہے اس کو لے لینا چاہیے، اور حضرت نے جس کو نہیں دیا اس کو رک جانا چاہیے۔ تو یہ مال فے کے حوالے سے بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن الفاظ میں اس بات کو بیان کیا ہے وہ الفاظ عام ہیں۔ تو عام کے معنی کیا ہیں؟ کہ عام ہے جس میں یہ ہے کہ ہر وہ بات جو نبی علیہ السلام نے فرمائی ہو اس کو قبول کرو، اور جس کام سے روکا ہو اسے رک جاؤ۔ یہ ایک جامع اصول جو ہے بیان فرما دیا، اور یہ جامع اصول اس لحاظ سے بیان فرمایا ہے کہ آگے صحابہ کرام سے یہ متعدد واقعات آتے ہیں
کہ کسی نے آگے سوال کیا کہ حضرت اس بارے میں حکم بتائیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ حکم قرآن میں ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہے، دیگر کا واقعہ بھی ہے۔ فرمایا کہ میں قرآن سے مسئلہ بیان کر رہا ہوں، مسئلہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ حضرت ہمیں تو قرآن میں نہیں ملا۔ فرمایا کہ قرآن میں ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ ہے۔ تو فرمایا کہ نبی اسلام نے یہ حکم دیا تھا، لہٰذا حضرت کا حکم پہ عمل کرنا یہ قرآن کا حکم ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو اس ضابطے کو ہمارے فقہاء نے بھی بنیادی اصول کے طور پر اختیار کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی اور اس کا حکم قبول کرنا، اور جن کاموں سے حضرت روکا اسے رک جانا، یہ قرآن کے حکم کا تقاضا ہے، قرآن پر ایمان کا تقاضا ہے، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر فرمایا مال فے کی تقسیم کے لحاظ سے، کہ پہلے حقدار اس مال فے کے کون ہیں، تو ترجیح کس کو دینی ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترجیح والا طبقہ بھی بیان فرما دیا، اس معاملے کے اندر بھی ترجیح ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کی تصدیق بھی فرما دی، اور ہر دین کے ہر معاملے میں ان کی اولیت کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، جو قیامت تک محفوظ ہو گیا۔ فرمایا کہ للفقراء المہاجرین، مہاجرین فقراء کے لیے کہ سب سے پہلے ترجیح دی جائے گی، جو فقراء کو دینا ہے یہ مال، اس میں سب سے پہلے ترجیح دی جائے گی مہاجرین فقراء کو، کہ یہ مہاجرین یہ کون ہیں؟ الذین، وہ جو کہ اخرجوا نکالے گئے من دیارہم اپنے گھروں سے، و اموالہم اپنے مالوں سے، کہ انہوں نے کیوں اپنے گھروں کو چھوڑا، مکہ مکرمہ کو کیوں چھوڑا؟ وہاں یہ سردار تھے، جب وہاں یہ سردار تھے مال کے لحاظ سے بھی خوشحال تھے، تو انہوں نے مکہ مکرمہ کو کیوں چھوڑا؟ انہوں نے نہیں چھوڑا، بلکہ ان سے چھڑایا گیا، ان کو نکالا گیا، گھروں سے بھی نکالا گیا، ان کے گھروں پہ بھی کفار نے قبضہ کر لیا، اور ان کو مالوں سے بھی محروم کیا گیا، ان کے مالوں پہ بھی قبضہ کر لیا۔ اب انہوں نے مال کو اور گھر کو ترجیح نہیں دی، کیوں؟ ایمان کی وجہ سے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یبتغون، وہ چاہتے ہیں، فضلا من اللہ، اللہ کا فضل، و رضوانہ، اور خوشنودی، کہ انہوں نے یہ قربانی کیوں دی، مال کی قربانی دی اور اپنے گھروں کی قربانی دی، یہ کیا چاہتے ہیں؟ تو یہاں اللہ نے 2 باتیں بیان فرمائی، فضل اور رضوان۔ رضوان ہے آخرت، کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ آخرت کی نعمت ہے، اور اللہ فضل فرمائے، یہ دنیا کی نعمت ہے۔ انہوں نے اپنی دنیا بھی اللہ کے حکم پر رکھی، اور انہوں نے اپنی آخرت بھی اللہ کی رضوان پہ، اللہ کی خوشنودی پہ رکھی، کہ ان کا مقصود کیا ہے؟ ان کا مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، دنیا کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی وہ بھی اللہ پوری کرے گا، اور آخرت کے اندر درجات کیسے حاصل ہوں گے وہ بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کا مقصود و مطلوب اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ فضل چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو ہمارے نصیب میں ہے وہ ہمیں ملے گا، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو مال و متاع ہمیں حاصل ہے، اگر اس کے بدلے میں ایمان بچ جائے تو اس سے بڑی نعمت کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ تو ان کے نزدیک ایمان کی اہمیت دنیا کے مال و متاع سے زیادہ ہے۔ فرمایا کہ پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ، اور یہ مدد کرتے ہیں اللہ کی، ورسولہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، کہ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ کہ اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ یہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ کے دین کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ کہ یہ جہاد کرتے ہیں، اور ایمان کا اور نیک اعمال کا ماحول پیدا کرتے ہیں، اور کفار کو اور مخالفین کو یہ مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ فرمایا کہ اولئک هم الصادقون، وہی ہیں سچے۔ اللہ نے ان کو صادق کہا کہ یہ ایمان کے اندر سچے ہیں، ان کے ایمان کے اندر کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ اب یہ مہاجرین کون ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مہاجرین میں سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مہاجرین میں سے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مہاجرین میں سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ مہاجرین میں سے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مہاجرین میں سے۔ یہ سارے حضرات یہ مہاجرین میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مہاجرین کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ ان کا مقصود و مطلوب اللہ کی رضا ہے، اور یہ وہ ہیں جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، اور
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلبی ایمان کی تصدیق بھی فرما دی اور ان کے اعمال کی تصدیق بھی فرما دی۔ جب اللہ جس کو سچا کہہ دے اور اگر کوئی اس کے بارے میں شک کرے گا کیا اس کے کفر میں شک ہو سکتا ہے؟ تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا، اس کی گنجائش نہیں۔ ان حضرات کا یہ مہاجرین ہونا تو قطعی و یقینی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت فرما رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے حکم پہ ہجرت فرما رہے ہیں، تو یہ سارے لوگ جو مہاجرین ہیں، تو ان مہاجرین کے ایمان کے بارے میں شک کرنا یہ اللہ کی بات کو جھٹلانا ہے، اور اللہ کی بات کو جھٹلانا یہ قطعی و یقینی کفر ہے۔ تو لہٰذا ان لوگوں کے کفر میں کوئی شک اور شبہ نہیں جو ان میں سے کسی کو نشانہ بناتا ہے اور ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان والے تھے، ایمان لائے تھے، لیکن بعد میں نعوذ باللہ من ذالک منافق ہو گئے، تو اللہ نے ان کو تو ہر نفاق سے پاک کیا۔ اللہ تو یہ قیامت تک کے حالات جانتے تھے، اللہ کو تو معلوم تھا کہ بعد میں نفاق اختیار کریں گے نہیں کریں گے۔ اللہ نے جو ان کو سچائی کی سند عطا فرمائی قرآن مجید کے ذریعے سے، تو ان کی صداقت کے اندر شک و شبہ نہیں ہو سکتا، اور جو اس قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرے اس کے کفر کا قطعی ہونا یقینی ہے، اس کے کافر ہونے میں بھی شک نہیں ہو سکتا۔ جو ان کے کافر ہونے میں شک کرے گا اس کا اپنا ایمان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس کو ذہن نشین فرما لیا جائے کہ ان کے بارے میں شک کرنا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مہاجرین کے بارے میں شک کرنا یہ کفر ہے قرآن کے حکم کے لحاظ سے، اور جو کفر کر رہا ہے اور اس کے کافر ہونے میں شک کرنا یہ بھی کفر ہے، اور اس لیے اس سے اجتناب کرنا۔ یہ ہم ان کو کافر کیوں کہیں؟ میرے محترم، جو اللہ کا انکار کر رہا ہے، اللہ کی خبر کا انکار کر رہا ہے، اس کے کافر ہونے میں کیا شک اور شبہ ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا اس کے کافر ہونا قطعی اور یقینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مہاجرین کی تعریف فرما دی، اب آگے اللہ نے انصار کی تعریف فرمائی، فرمایا والذین، اور وہ لوگ۔ اب مہاجرین کے بعد مقام ہے انصار کا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ نے جہاں بھی ذکر فرمایا انصار کا ذکر مہاجرین کے بعد فرمایا، تو اولیت مہاجرین کو حاصل ہے، اس کے بعد انصار کو حاصل ہے۔ تو فرمایا والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے تبوؤا الدار والایمان، دار اس مدینہ منورہ کو اور ایمان کو اپنا ٹھکانہ بنایا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت فرمانے سے پہلے یہ لوگ ایمان لائے، مدینہ منورہ کے اندر تھے اور وہاں پہ ان لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ اور یہاں ایک بنیادی بات بھی ذہن نشین فرما لی جائے کہ مدینہ منورہ کی فضیلتوں میں ایک سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ مدینہ منورہ جہاد سے فتح نہیں ہوا، مکہ مکرمہ جہاد سے فتح ہوا ہے۔ مدینہ منورہ جہاد سے فتح نہیں ہوا، مدینہ منورہ ایمان سے فتح ہوا ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے تو یہ مدینہ منورہ کے اوس خزرج قبیلے کے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، حج کے موقع پہ حاضر ہوئے، حضرت کے مبارک ہاتھ پہ ایمان لائے، بیعت کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی کہ حضرت آپ تشریف لائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانے سے پہلے حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا ان لوگوں کے ساتھ دین کی تبلیغ کے لیے، اور جب حضرت وہاں تشریف لے گئے اور انہوں نے ایمان کی دعوت دی تو نبی علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے منافقین کو چھوڑ دیں، عبداللہ بن ابی وغیرہ کو، باقی اوس اور خزرج قبیلے کے جتنے افراد تھے، جتنی ان کی شاخیں تھیں، وہ ساری کی ساری شاخیں ایمان لائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مدینہ منورہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ایمان کے ذریعے سے۔ تو مدینہ منورہ کو فضیلت حاصل ہے، دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں کہ جو ایمان سے فتح ہوا ہو، سب جہاد سے فتح ہوئے ہیں۔ جہاں بھی مسلمان گئے ہیں جہاد کے ذریعے سے اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، لیکن مدینہ منورہ واحد شہر ہے کہ جو جہاد سے فتح نہیں ہوا، وہ ایمان سے فتح ہوا ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے، اس فضیلت میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ ان لوگوں نے مدینہ منورہ کو اپنا مرکز بنایا، اپنے شہر کو نہیں چھوڑا۔ اب یہاں اعتراض ہو سکتا تھا کہ دیکھیں مہاجرین نے تو ہجرت کی ہے، انصار نے تو ہجرت نہیں کی، لیکن فرمایا کہ انصار نے ٹھکانہ بنایا، اس کو ایمان کا مرکز بنایا، تو لہٰذا انہوں نے ہجرت اس لیے نہیں کی کہ اس کو ایمان کا مرکز بنایا، اور جہاں ایمان کا مرکز بنایا جا سکے وہاں مقیم رہنا اور ایمان کے استحکام کی کوشش کرنا یہ لازم ہے، اور جہاں ایمان بچانا ممکن نہ ہو وہاں سے پھر اس وقت ہجرت کی جائے گی۔ تو یہ ضابطہ بھی یہاں سے معلوم ہوا۔ فرمایا کہ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے تبوؤا الدار والایمان، اس گھر کو اور ایمان کو ٹھکانہ بنایا، من قبلہم، ان سے پہلے، کہ ان کے آنے سے پہلے اہل مدینہ ایمان لائے، مہاجرین کے آنے سے پہلے ایمان لائے، یحبون،
فرمایا کہ یہ محبت رکھتے ہیں کس سے؟ من ہاجر الیہم، جس نے ہجرت کی ان کی طرف۔ محبت کس طرح سے رکھتے ہیں؟ محبت اس طرح سے رکھتے ہیں کہ جب یہ مہاجرین تشریف لائے، ہر انصاری کی خواہش یہ تھی کہ حضرت کہ مجھے اجازت دیں اس مہاجر کی کفالت کی ذمہ داری میرے سپرد کریں، تو ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب ان کو کیا مفاد تھا؟ یہ تو مال و متاع چھوڑ کر آئے ہوئے تھے، مفاد تو یہ ہوتا تھا کہ مال و متاع کے ساتھ آئے تو میں اپنی بات اس کو رکھوں مہمان، تاکہ کچھ اس کے مال میں سے مجھے حاصل ہو جائے۔ نہیں، یہ تو مال و متاع چھوڑ کر آئے تھے، یہ تو ظاہری لحاظ سے بے سہارا تھے، لیکن انصار اس معاملے میں ایک دوسرے سے سبقت لے رہے ہیں کہ حضرت مجھے اجازت دیں، حضرت یہ ذمہ داری میرے سپرد فرمائیں۔ تو میں کہ ان کو محبت تھی کن سے؟ ان کو محبت کن سے؟ ہجرت کرنے والوں سے محبت ہے۔ اور ہجرت کرنے والوں سے محبت کیوں؟ کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے، اللہ کی رضوان کے لیے ہجرت کیا، خوشنودی کی ہجرت کی ہے، تو ہم بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے بن جائیں۔ تو فرمایا کہ ولا یجدون، اور یہ نہیں پاتے، فی صدورہم، اپنے سینوں میں، حاجتن، کوئی تنگی، مما، اس کے بارے میں، جو اوتو دیے گئے۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر ان مہاجرین کے ساتھ کوئی تعاون فرمایا ہے تو انصار کو اس بارے میں کوئی حسد نہیں ہوا، انہوں نے الٹا خوشی کا اظہار کیا۔ اور یہ واقعہ یہاں ہوا جیسا بنو نذیر کہ یہ اموال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضے میں آئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ جو انصاری ہیں فرمایا کہ اپنے انصار کو بلاؤ۔ انصار سرداروں کو انہوں نے جمع کیا، اوس و خزرج والے جمع ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ نبی السلام کو اختیار حاصل تھا کہ مال فے ہے، جس کو چاہتے عطا فرما دیتے، لیکن اس بات نبی السلام کی حکمت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری کیا رائے ہے کہ میں اس مال فے میں سے جو یہ بنو نذیر سے مال حاصل ہوا ہے، جو زمینیں حاصل ہوئی ہیں، میں ان کو تقسیم کرنے کی بجائے ان مہاجرین کو دے دوں، اور یہ مہاجرین جو تمہارے مکانوں میں مقیم ہیں، اور یہ مہاجرین جو تمہارے رزق میں تمہارے ساتھ شریک ہیں، تم نے ان کو اپنے ساتھ ساتھی بنایا ہوا ہے، تو لہٰذا یہ تمہاری جگہ چھوڑ دیں، تمہارا مال چھوڑ دیں، تمہارا مکان چھوڑ دیں، اور یہ ان کو اس میں سے دے دیا جائے تاکہ یہ ان کی ملکیت ہو جائے اور تمہاری ملکیت مکمل تمہارے پاس ہو جائے۔ اب اس کے جواب میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، یہ دو سردار تھے، ان کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ حضرت آپ نے کیا فرمایا کہ یہ مال ان میں تقسیم کر دیا جائے؟ جی ہمیں خوشی اسی میں ہے کہ آپ مال ان میں تقسیم فرما دیں۔ اگلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ یہ ہماری جگہ چھوڑ دیں اور ہمارا مال چھوڑ دیں۔ حضرت گزارش یہ ہے کہ ہمارا مال بھی ان کے پاس رہ جائے، ہماری جگہ بھی ان کے پاس رہ جائے، اس کے ساتھ یہ جو مال ہے یہ بھی آپ انہیں کو تقسیم کر دیں، ہماری خوشی اس کے اندر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ تعریف فرمائی کہ اگرچہ ان کو اس کی ضرورت بھی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے تنگی محسوس نہیں کی، ان کو حسد نہیں ہوا کہ مہاجرین کو کیوں دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ولا یجدون، اور نہیں پاتے، فی صدورہم، اپنے سینوں میں، حاجتن، کوئی تنگی، مما، اس کے بارے میں، جو اوتو دیے گئے۔ یہاں الحاجہ بھی نہیں فرمایا، یہاں حاجتن نکرہ استعمال فرمایا، جس کے معنی ہے معمولی تنگی بھی، خیال کی تنگی بھی ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے، ارادے کی تنگی تو دور کی بات ہے، خیال کی تنگی بھی ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ ویؤثرون، اور وہ ترجیح دیتے ہیں، علی انفسہم، اپنی جانوں پر، اپنے آپ پر، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ ہو ان میں ضرورت، اپنی ضرورت بھی موجود ہے، لیکن اپنی ضرورت کے باوجود بھی ترجیح کس کو دے رہے ہیں؟ ان حضرات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اور ان حضرات کی ترجیح دینے کے واقعات، یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں تو ان حضرات کے مسلسل واقعات ہیں ترجیح دینے کے، اور پورا ان کا کردار اور ان کی پوری سیرت اس سے بھرپور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان تشریف لائے۔ حضرت نے ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس کو کھانا کھلانے بھی پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، پردے کے احکامات 4 ہجری میں نازل ہوئے، جو اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو میں جو انصاری صحابی رضی اللہ عنہ جن کے ذمہ تھا اس مہمان کو کھانا کھلانا ہے، وہ گھر گیا۔ وہ گھر گئے تو انہوں نے بیوی سے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تھوڑا سا کھانا ہے جو بچوں کے لیے ہے۔ فرمایا کہ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ میاں بیوی دونوں ایمان والے تھے، لہذا انہوں نے کھانا تیار کر کے رکھا،
والدہ نے صحابیہ رضی اللہ عنہ نے بچوں کو جیسے تیسے بہلا کے ان کو سلا دیا، ان کو نیند آ گئی۔ کھانا جو ہے وہ مہمان کے آگے رکھا۔ اب کھانا جب مہمان کے آگے رکھا تو اس نے کہا یہ میرے ساتھ میزبان بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں، تو اس کو تو صورتحال کا نہیں علم، تو انہوں نے جو ہے وہ پھونک سے اس انداز سے کہ معلوم بھی نہ ہو انہوں نے دیا بجھا دیا اور ساتھ بیٹھ کے وہی مہمان سمجھتا رہا کہ یہ میرے ساتھ کھا رہے ہیں، جبکہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا اور مہمان نے کھانا کھایا۔ صبح جب نبی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مبارکباد بھی دی کہ اللہ تم سے راضی ہوا اور اللہ نے یہ بات مجھ پہ نازل فرما دی۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ صورتحال تھی کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک جانور ذبح کیا، بکری ذبح کی، اور اس کی جو سری تھے، جو اس کے پائے تھے، وہ ایک کی طرف منتقل کر دیے۔ خود اپنے پاس ضرورت تھی لیکن اپنے گھر میں نہیں رکھا کہ یہ فلاں میرا جو صحابی ساتھی ہے وہ زیادہ ضرورت مند ہے۔ خوشبو کی تو انہوں نے دیکھا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے، تو انہوں نے وہ بکری جو پائے وغیرہ سری پائے تھے وہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے گھر بھیج دیے۔ تو ان کے پاس پہنچے تو ان کو خیال آیا کہ چلو ہم کھا لیں گے، لیکن یہ ہے کہ فلاں جو ہیں ان کے ہاں زیادہ ضرورت ہے، انہوں نے ان کے ہاں بھیج دیا۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ 7 افراد تک یہ پہنچی ہے بکری کی سری۔ 7ویں کے بعد پہنچی، اس نے پھر یہ سوچا کس کو دی جائے، تو جس نے آغاز کیا تھا ان کو تو پتہ نہیں تھا آغاز، انہوں نے اس کے گھر بھیج دیا۔ تو یہ سری گھومنے کے بعد پھر اسی جگہ واپس آ گئی جہاں سے چلی تھی۔ یہ ایثار کی کیفیت ان حضرات صحابہ کرام کی۔ پھر یہ کہ غزوہ جنگ یرموک کا واقعہ ہے کہ لڑائی ہو رہی تھی تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کا ایک رشتہ دار عزیز قریبی وہ اس وقت شدید زخمی ہے، آخری دموں پہ ہے، تو حضرت نے اس کو پانی پلانا چاہا، تو اتنے میں ایک اور زخمی کی آواز آئی، پانی مانگا۔ تو انہوں نے جو شہید ہو رہے ہیں، یہاں تو ہماری حالت یہ ہے کہ اپنی ضروریات پوری بھی ہو رہی ہوں تب بھی تھوڑی سی کمی ہو جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یہاں تو زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ انہوں نے فوراً کہا کہ جہاں سے آواز آ رہی ہے پہلے اس کو پانی دا کے پلاؤ۔ اس کی طرف وہ قید فرماتے ہیں کہ میں دوڑا جا اس کے پاس گیا، اتنے میں تیسری آواز آئی، اس نے کہا نہیں پہلے اس کو جا کر پلاؤ۔ تو اس طرح سے 7 افراد تک بات چلی۔ جب 7ویں افراد میں پہنچا تو اس کی روح نکل چکی تھی۔ میں واپس چھٹے کے پاس آیا، اس کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ سب پہلے تک جب میں پہنچا سارے کے سارے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، لیکن کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو ترجیح نہیں دی۔ یہ تو موت کی کیفیت کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ یہ عظمت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اور یہ فرمایا کہ ومن یوقع، اور جو بچا لیا جائے، شوہا نفس ہی، اپنے نفس کے بخل سے۔ شوہا
اس بخل کو کہتے ہیں جس کے اندر حرص شامل ہو۔ بخل کیا ہے، حرص کیا ہے؟ بخل ہے کہ میرے پاس مال ہے اور میں کسی کو نہیں دے رہا، یہ بخل ہے۔ حرص یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں دوسرے کا مال بھی میرے پاس حاصل ہو جائے۔ تو حرص اور بخل دونوں جمع ہو جائیں تو عربی میں وہاں شوہا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جہاں اللہ نے شوہا کا لفظ استعمال فرمایا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، کہ وہ جو بچا لیا جائے اپنے نفس کے حرص اور بخل کے امتزاج سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس وہی ہیں پوری طرح کامیاب ہونے والے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرات انصار صحابہ کرام کی یہ تعریف فرما دی، ان کو کامیاب قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو ہم الصادقون کہا، ان کو سچا فرمایا، ان کی صفات بیان فرمائی کہ وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، اور یہ ان کی کیفیت کیا ہے کہ یہ مال و متاع کی خواہش نہیں رکھتے، ان کی خواہش یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور پھر یہ بات کہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتے ہیں اور دین کی خدمات کر رہے ہیں، اور اپنے یہ دعوے ایمان میں بھی سچے ہیں۔ تو اللہ نے یہ سند ان کو عطا فرما دی، اور انصار کے بارے میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ ترجیح دینے والے ہیں، یہ اپنی ضروریات کو قربان کر کے اللہ کے راستے میں جو کام کرنے والے ہیں، دین کا کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ تو یہاں بنیادی طور پر دو باتیں معلوم ہوئیں کامیابی کی۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے دین کا کام کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر میں خود کام نہیں کر رہا ہو تو اللہ کے دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ معاونت کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، اور ان کو اخلاقی مدد بھی دینا، ان کو مالی مدد بھی دینا، اور ان کو دعاؤں کے ساتھ بھی مدد دینا۔ تو اس بات کو اختیار کرنا یہ ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت انصار رضی اللہ عنہ سے بات کہی کہ میں اگر چاہو تو ان کے واپس تمہیں دلا دیتا ہوں، ان کو تقسیم کر دوں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت، ہمارا بھی ان کے پاس رہ جائے اور ان میں سے بھی آپ ان کو دے دیں۔ اس پر نبی علیہ السلام نے وہاں دعائیں فرمائی ہیں ان کے لیے، اور جس کو حضرت کی دعا حاصل ہو جائے اس کی خوش نصیبی میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ مہاجرین و انصار کا ذکر فرمانے کے بعد والوں کے لیے کیا چاہیے، کہ ہمیں ان کے بارے میں کیا چاہیے، تو یہ بات اگلی آیت کے اندر بیان ہوئی ہے، جس پہ انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی، لیکن بنیادی طور پر ذہن میں یہ بات رکھ لیں۔ فرمایا کہ جو بعد والے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ان حضرات کے بارے میں معمولی کیفیت بھی نہیں ہونی چاہیے، ان کی عظمت کے بارے میں شک اور شبہ کی معمولی کیفیت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ان کی عظمت کے بارے میں دل میں معمولی شک بھی ہوگا تو وہ ایمان سے خارج ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ مغضوب ہوگا، اللہ کے نزدیک جو ہے وہ معتوب ہوگا، عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو یہ ضابطہ آگے بیان فرمایا، جس میں انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ایمان میں بھی اور اعمال میں بھی حضرات صحابہ کرام ان کی پوری اتباع کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بھی ان کی محبت پر ہو اور ان کی اتباع پر ہو، اور قیامت میں انجام بھی اللہ ان کے ساتھ فرما دے، تو اس کے مقابلے میں کوئی خوش نصیبی نہیں ہو سکتی۔ تو ایک دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ حضرت مولانا شبیر الحق کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ استاد الحدیث، ان کا انتقال ہوا، اور اسی طرح ہمارے ایک عزیز کا بھی آج انتقال ہوا ہے۔ تو آپ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص پڑھ لیں، تاکہ جتنے ایمان والے آپ کے میرے جتنے عزیز رشتہ دار گئے ہیں سب کے لیے جو ہے وہ دعائے مغفرت ہو جائے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ کما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى اللہم اغفر لحیینا ومیتینا وشاہدینا وغائبینا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واعف عنا واعف عنهم
اللهم اغفر لهم ذنوبهم ووسع لهم في ديارهم، اللهم ارفع درجاتهم، اللهم ارزقنا وارزقهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لا غفار إلا أنت ولا غفور إلا أنت فاغفر لنا واغفر لهم. اللهم لا رحمن إلا أنت ولا رحيم إلا أنت فارحمنا وارحمهم. اللهم لا عفو إلا أنت ولا كريم إلا أنت فاعف عنا واعف عنهم، إنك أنت العفو الكريم، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات، إنك أنت العفو الكريم، إنك أنت الغفور الرحيم. فاغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أنت ولينا وأنت ربنا، فاغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فاغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين به، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم ثبت أقدامهم، إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة، ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.